رحمت ربک, is it they who would portion out the mercy of thy Lord? اہم یقسمون رحمت ربک کا مطلب کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ رحیم کون ہے؟ وہ خود. کریم کون ہے؟ وہ خود. علیم کون ہے؟ وہ خود. خبیر کون ہے؟ وہ خود. مالک کون ہے؟ وہ خود. مختار کل کون؟ وہ خود. لیکن یہاں جو لوگ غریبوں پہ مال خرچ کرتے ہیں ان کی ایک کوالٹی اور ان کا ایک درجہ, معاشرتی درجہ بندی میں اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اس لیے زبانی اور بات ہے, جب مال کی قربانی کی آتی ہے بات تو لوگ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ شاید اس میں کمی ہو. غور سے سنیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا رشتہ کس طرح بننے لگا ہے. اس فرمان کی صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقسمون رحمت ربک, کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تیری رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ وارث ہو گئے نا. وراثت بیٹا تقسیم کر سکتا ہے, پڑوسی نہیں تقسیم کر سکتا. بیٹی تقسیم کر سکتی ہے, پڑوسن تقسیم نہیں کر سکتی. جس کے باپ دادا کی وراثت ہے وہ خود تو تقسیم کر سکتا ہے, ساتھ والے تقسیم نہیں کر سکتے. اب اللہ رب العزت نے اپنے نائبین کو, اپنے خلفاء کو, اپنے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کو, اپنے وارثوں کو, اپنے جانشینوں کو زمین کے اندر رتبہ کیا دیا اپنی زبان میں. کہا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت تقسیم کرتے پھر رہے ہیں؟ درجہ دیکھ لیجئے. آگے ارشاد ہوا it is we who portion out between them their livelihood in the life of this world. یہ وہ لوگ ہیں جن کی معاشی زندگی ہم نے اس دنیا میں, معیشت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, معاشی زندگی, اکنامک لائف اس دنیا میں ہم نے بہترین کر دیا, ٹھیک کر دیا, بہتر کر دیا. ایک دوسرا اس کا پہلو یہ ہے in the life of this world کے بعد and we raise some of them above others in ranks. ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کو ہم کچھ لوگوں کے مقابلے میں اچھے رینک دے دیتے ہیں. اور وہ اچھا رینک کیوں ہے؟ جس کو ایک اچھا درجہ ملا وہ کیوں ملا؟ میں نے ابتدا میں کہا, آغاز میں کہا تھا, اس لیے ملا کہ اچھے درجے والا نمبر 1 کیا کرے؟ صدقہ کرے. اپنے مال کا رخ اپنے خاندان, عزیزوں, محلہ داروں, رشتہ داروں, جہاں تک اس کی پہنچ ہے جتنی بھی ہے, ضروری نہیں ہے بہت مالدار آدمی ہو, 5 آم کھانے کی بجائے 3 کھا لے, 2 ایسے کو دے دے جس نے کبھی بھی نہیں کھانے, 1 دے دے نا. یہ پابندی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا ٹائم آتا تھا تو اموال اکٹھے فرمایا کرتے تھے. ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا لائے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میری سارے دن کی کمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مٹھی بھر کھجوریں ہیں, مجھے یہی ملا ہے افزانہ. This is my total salary. وہ دستے رسالت پہ کھجوریں رکھتا ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے, لوگوں نے جو مال دیا, بڑے بڑے مالدار لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے کے جاتے ہیں, مال کے ڈھیر کے اوپر کھجوروں کی مٹھی رکھ کے کہتے ہیں یہ مٹھی کھجوروں کی سب سے بھاری ہے, یہ سب پہ حاوی ہے. اس لیے دینے کا ارادہ کرنے والوں, صدقے کا ارادہ کرنے والوں, خیرات کا ارادہ کرنے والوں, زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے زکوٰۃ کا ارادہ کرنے والوں, میں آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں ضروری نہیں ہے اللہ کے راستے میں بھر کے اتنا دو, جتنا ہے اس میں سے کچھ تو دو, اتنا سا تو دے دو, اور وہ اتنا اتنا قطرہ سمندر بنا دے گا. اور آگے کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے؟ so that some may command work from others. میں نے کہا تھا کہ جب بارٹر ٹریڈ کا زمانہ چیزیں بنتی تھی, آج کل بھی اگر سارے لوگ صرف دہی بنانا شروع کر دیں, دودھ کہاں جائے گا؟ سارے دودھ بنانا شروع کر دیں, دہی کدھر جائے گا؟
اس لیے اللہ رب العزت نے ایک تقسیم کار رکھی ہے، اور تقسیم کار کیا ہے کہ تمہیں میں نے سو دیٹ سم میں کمانڈ ادر، جس کو ماسٹر اینڈ سرونٹ کا کانسیپٹ کہتے ہیں سروس لاز کے اندر، اور اس کے علاوہ اس کو شریعت میں کہتے ہیں حفظ مراتب۔ کچھ کو ہم نے استاد بنایا، کچھ شاگرد کر دیے، کچھ کو ہم نے مفتی بنایا، کچھ فتویٰ دینے والے چلے گئے، جی یہ آپ بتائیے مفتی صاحب میں کیا کروں۔ کچھ کو ہم نے دکاندار بنایا، کچھ ادھار لینے والے چلے گئے۔ یہ ان کے درجات میں اس لیے تفاوت ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ دس از ڈسٹریبیوشن آف ورک، اٹس ناٹ اے ڈسکریمنیشن۔ اور آگے ارشاد ہوا، کلوزنگ ہے، بٹ دی مرسی آف thy لارڈ از بیٹر دین دی ویلتھ وچ دے amass۔ اے دولت مندو، جس درجے کا بھی کوئی دولت والا ہے، جس کے پاس 2 روپے بھی ایکسٹرا ہیں، وہ بھی اس کا مخاطب ہے قرآن کا۔ جس کے پاس 50 روپے بھی فالتو ہیں، وہ بھی اس کا مخاطب ہے قرآن کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بٹ دی مرسی آف thy لارڈ، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے خدا کی مہربانی اور خدا کا کرم اور اس کا رحم، مرسی، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں اور اس کے کرم کی چادر اس دولت سے بہتر ہے جو تم اکٹھی کرتے ہو، ان وسائل سے اچھی ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ کنکلوژن از لائک دس کہ یہ جو درجات کی تقسیم ہے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو برابری کا درجہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی خدا کے پسندیدہ آدمی ہیں، اور وہ اس لیے کہ دنیا میں امبیلنس نہ ہو، یہ خدا کا قانون ہے کہ بیلنس رہے۔ گفتگو اگلے ہفتے بھی اسی موضوع پہ جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان کی طرف دیکھنے کی، مسلسل دیکھنے کی، ہمیشہ دیکھنے کی اور ابھی سے دیکھنے کی توفیق دے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، حاصل گفتگو کی طرف بڑھنا چاہیں گے؟ میں 2 گزارشات اس گفتگو کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش، جب کوئی سوالی آئے، جب کوئی محتاج آئے، دستگیری مانگے، مہربانی مانگے، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے منتخب کر لیا، آپ کے پڑوسی کو نہیں کیا۔ یہ اس کی عطا ہے، اس لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا، جس کے پاس رزق ہے، خدا نے بہت وساحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وہ رزق اس کا امتحان ہے۔ اس رزق کے بارے میں پرسش ہوگی کہ تم نے اپنے علاوہ بھی کہیں لگایا، اپنی ذات پہلے، اپنا آپ پہلے ضرور کیجئے، اسراف کے بغیر ضرور کیجئے، لیکن یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا، یہ امتحان ضرور ہوگا۔ اس ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سرخروئی اللہ کے دربار میں قیامت کے دن تبھی ہوگی جب اس میں دوسروں کا حق، رزق ہو، اہلیت ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، علم ہو، جب دوسروں کا حق ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہمارے لیے کھول دے، ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔